نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب کسی پائل کی چھن چھن سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پائل پہنے میرے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ رفتہ رفتہ پائل کی آواز بڑھنے لگی، پھر اس کے ساتھ ہی خوفناک قہقہوں کی آواز بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے چادر کو سختی سے اپنے اوپر لے لیا۔ خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر ڈر کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی۔ یہ معاملہ کئی منٹوں تک چلتا رہا، تب اچانک پائل اور ہنسنے کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر تک ایک گھمبیر سناٹا چھایا رہا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے پاؤں کی طرف سے کوئی بیڈ پر بیٹھا ہو۔ میں نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ اب کسی لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پہل تو صرف سسکیاں تھیں، مگر آہستہ آہستہ وہ سسکیاں باقاعدہ رونے کی آواز میں ڈھل گئیں، جیسے کوئی انتہائی کرب میں ہو۔ رونے کی آواز اب بین میں تبدیل ہونے لگی، جیسے رونے والے کا کوئی مر گیا ہو۔ مارے خوف کے میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی مگر مجھے وہ یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی آواز میں بے چینی اور خوف تھا۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں سوائے اسے سننے کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ مگر بے چین اس کی طرف متوجہ رہا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ میں نے اس خوفناک آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں مگر وہ آواز بدستور کرچیوں کی طرح میری سماعتوں کو گھائل کیے جا رہی تھی۔ جب کافی وقت تک یہ سلسلہ نہ رکا تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے ایسا کرنا شاید ناممکن تھا مگر تب ہی مجھے ابا جی کی بات یاد آئی کہ میری عائشہ تو بہت بہادر ہے۔ ابا جی کی یہ بات یاد آتے ہی میری ہمت کچھ بحال ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے بیڈ سے جست لگائی اور دوڑتے ہوئے بورڈ کی جانب بڑھی۔ میرا اضطراب اس کی آواز کی لرزش کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا، کاش میں اسے حوصلہ ہی دے پاتا۔ بظاہر اس لڑکی کی کہانی پچھلے 2 کرداروں کی نسبت عام سی لگتی تھی مگر اس کی آواز میں نرمی اور لہجے کی معصومیت مجھے اس کی طرف مسلسل مائل کیے جا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ مجھے مسلسل نظر انداز کی اپنی کہانی سنا رہی تھی اور اس نے پہلے کرداروں کی طرح میری بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں اس سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے میرے ہونے کا ادراک ہو مگر وہ صرف اپنی کہانی سنائے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ میں لائٹ کا سوئچ آن کر کے جیسے ہی مڑی وہاں پر کوئی نہ تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں وہیں سے الٹے قدموں مڑی اور گرتے پڑتے اماں کے کمرے تک پہنچی۔ میں نے دیوانہ وار کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں اور ہانیہ حیران پریشان دروازے پر موجود تھیں۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کے لہجے میں اضطراب تھا مگر اس وقت میں کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہ تھی۔ ہانیہ نے مجھے شانوں سے پکڑا اور بیڈ تک لے گئی۔ آپی تم بیٹھو یہاں، میں پانی لاتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں بس نیچے منہ کیے ہانپتی کانپتی جا رہی تھی۔ اماں نے میرا سر پکڑا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ اتنے میں ہانیہ پانی لے آئی۔ پانی پی کر کچھ حواس بحال ہوئے۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر اماں پر اور دوسری ہانیہ پر ڈالی، پھر منو ان انہیں تمام واقعات بتا دیے۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے مجھے دیکھا جیسے کچھ بولنا چاہتی ہو، پھر کچھ لمحے سوچنے کے بعد گویا ہوئی۔ کل آدھی رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں پانی لینے کچن میں پہنچی۔ وہاں میں نے کرسی پر آپی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ انتہائی غصے میں مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو ایک دم سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے سامنے آ گئی۔ میں کافی سہم گئی۔ آپی کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ انہوں نے سختی سے مجھے شانوں سے پکڑا اور کہا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ یہ آپی کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہتے ہی آپی فوراً کچن سے نکل گئیں۔ جب میں بھاگ کر واپس کمرے میں پہنچی تو آپی سکون سے وہاں سوئی ہوئی تھیں۔ میں یہ سوچ کر کہ شاید آپی نیند میں چل رہی ہوں چپ ہو گئی۔ ہانیہ کا اتنا کہنا تھا کہ میں اور اماں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔
کیونکہ اس نے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی اور میں تو زندگی میں کبھی نیند میں چلی ہی نہیں تھی۔ پھر اماں نے ہم دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا تم دونوں ڈرو نہیں، میں صبح جیسے ہی تمہارے ابا آتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں، ابھی تم دونوں میرے پاس سو جاؤ۔ میں اور ہانیہ وہیں اماں کے پاس سو گئے۔ صبح ہانیہ کالج چلی گئی اور ابا آتے ہی سو گئے۔ میں اور اماں ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ جاگے انہیں ناشتہ دیا۔ ناشتے کے دوران ہی ابا نے میری اور اماں کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا آج دونوں ماں بیٹی پریشان کیوں ہیں؟ ابا کے یہ کہتے ہی اماں نے میرے اور ہانیہ کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بیان کر دیے۔ ابا نے ساری بات غور سے سنی اور گویا ہوئے، اچھا تو یہ بات ہے، چلو تم لوگ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابا باہر چلے گئے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ دوپہر کو ابا واپس آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ شکل سے وہ 30 سے زیادہ کا نہ تھا۔ اماں اور میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بولے، یہ ولی شاہ ہیں۔ ایک دوست نے میری ملاقات ان سے کروائی۔ شاہ صاحب کافی علم و عمل والے بندے ہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہ معاملہ حل کر دیں گے۔ میں نے اور اماں نے حیران ہو کر اوپر سے نیچے ولی شاہ کو دیکھا۔ وہ کسی بھی زاویے سے کوئی پیر یا بزرگ نہیں لگتے تھے۔ چہرے پر انتہائی ہلکی سی برائے نام داڑھی، بلیک ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس، وہ تو کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہی لگتے تھے۔ اسی حیرت میں اور اماں انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہہ پائے۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ گیا ہوں، اگر آپ میرے حلیے پر نہ جائیں، میں کوئی روایتی پیر یا بزرگ نہیں، ولی شاہ نے ہماری پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اماں کو انہیں بٹھانے کا خیال آیا۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے سارے گھر کا چکر لگانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ابا ساتھ جانے لگے تو انہوں نے ابا کو روک دیا۔ میں اکیلا جاؤں گا، یہ کہہ کر انہوں نے ہم سب کو باہر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گویا ہوئے۔ عام طور پر میرے پاس جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے متعلقہ شخص کی سائیکی چیک کرتا ہوں، مگر آپ لوگوں کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب باشعور اور پڑھے لکھے ہیں، اور دوسرا میں نے جیسے ہی آپ کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی منفی انرجی تھی۔ باتوں کے دوران کئی بار محسوس ہوا کہ عائشہ کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق بھی موجود ہے، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو ساری بات مجھ پر واضح ہو گئی۔ ولی شاہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئے، جیسے وہ بولنے کے لیے الفاظ کے تانے بانے بن رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ہم تینوں کی طرف دیکھا اور پھر محتاط انداز میں بولے، مجھے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایسا صرف اسی جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں ایسی مخلوق وافر مقدار میں ہو اور بہت شدت کے ساتھ ہو۔ میں جیسے ہی عائشہ اور ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا، وہاں میں نے کچھ عجیب سے مناظر دیکھے۔ ان کے بیڈ پر ایک کفن پوش عورت بیٹھی تھی۔ بیڈ کے ارد گرد 3-4 بچے بیٹھے تھے۔ ان کے آنکھوں کی جگہ پر کالے گڑھے اور چہرے پر کہیں کہیں دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ ان سب کے چہرے مجھ پر تھے۔ میں وہاں سے نکل کر آپ لوگوں کے کمرے میں گیا۔ وہاں بھی عورت بیڈ کے سرہانے کھڑی تھی۔ بیڈ پر ہانیہ سوئی تھی۔ وہ عورت رفتہ رفتہ ہانیہ کے اوپر جھکتی جا رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور مجھ پر غرائی۔ میں فوراً باہر نکل آیا۔ ولی شاہ صاحب چپ ہو چکے تھے۔ ہم تینوں حیران پریشان ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے، کیونکہ ہانیہ ابھی کالج سے لوٹی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ میں نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ وہ جیسے دوبارہ گویا ہوئی۔ ولی شاہ کہنے لگے، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس بات کو حوصلے اور تسلی سے سنیے۔ یہ مخلوق انتہائی طاقتور ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہے، مگر اب یہ ہانیہ کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے۔ ابھی میں یہ نہیں جان سکا کہ عائشہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، لیکن آپ سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ یہ مخلوق تیزی سے ہانیہ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے ہانیہ سے کچھ نہیں کہنا۔ آج رات کسی طرح آپ لوگ گزارا کر لیں، میں کل صبح کوئی نہ کوئی حل تلاش کر کے آؤں گا۔ ولی شاہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن ہمیں شدید پریشانی اور الجھن میں ڈال گئے۔
میں ان کی بات کا ہرگز یقین نہ کرتی اگر یہ سب خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ ان کی بتائی گئی کچھ آیات وغیرہ پڑھ کر ہم نے کمروں کے گرد حصار کھینچا۔ ہانیہ ان کے جاتے ہی کالج سے واپس آ چکی تھی۔ اسے ہم نے سرسری سا بتایا کہ کوئی چھوٹا موٹا سایہ ہے مگر گھبرانے کی بات نہیں۔ ابا نے آج چھٹی لے لی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو اپنے اپنے بستر انہی کے کمرے میں لگانے کا کہا۔ رات کے کسی پہر ہانیہ کی خوفناک چیخوں سے ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔